کریں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جب آپ درود پاک پڑھا کریں تو یہ ذہن رکھا کریں کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی اپنے کانوں سے اسے سن رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت برضوان نے ہمیں دیا اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ ہمارے نبی سنتے ہیں، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں جب یہاں پر آیا، ابھی عمرہ کر کے ماشاءاللہ اتوار کے دن ہی ادھر آنا ہوا عرسی گرے میں، اور جب میں آیا مولانا انتظام صاحب نے ماشاءاللہ اور یہاں کے نوجوانوں نے بڑی محبتوں محنتوں کے ساتھ اور بزرگوں نے بھی ماشاءاللہ اس محفل کو سجایا ہے، ماؤں بہنوں نے بھی بہت محنتیں کی ہیں، مدرسہ دین مصطفیٰ میں پڑھنے والی طلباء اور طالبات نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے جو ہے تقریریں، بیانات، نعت و منقبتیں آپ کو سنائی، دل بہت خوش ہوا سن کر۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو گانے باجوں سے بچ کر نبی کی نعتیں پڑھنے اور قرآن و حدیث کی باتیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا ان محفلوں کا مقصد یہی ہے۔ آج ہمارے یہاں محفلوں کا کوئی رواج زیادہ نہیں رہا، لیکن یاد رکھیں آج جس بزرگ کے نام پر ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جن کو حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت برضوان کہا جاتا ہے، آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو الحمدللہ ساری رات انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے کرتے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی راتیں گزر جاتی تھی۔ آج ایک رات جاگنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے یہاں پر، آپ ان سے پوچھئے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے آپ، ہمارے خواجہ غریب نواز پورا قرآن کریم ایک دن میں پڑھا کرتے تھے اور ایک رات میں پڑھا کرتے تھے، 2 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے آپ۔ انگریزوں نے پھر کہا نا، most repeatedly readable consolidated divine book of universal knowledge۔ یہ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول تو نہیں کیا، لیکن جب ان بزرگوں کی سیرت پر ریسرچ کیا، جب حضور خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھا، تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے تو وہ قرآن کریم کو پڑھا گیا ہے۔ دیکھو، میں قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سمجھاؤں گا تو کوئی کہے گا کہ یار یہ مولانا لوگ صرف قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، کیا کسی دوسرے نے بھی کبھی کچھ بولا؟ تو میں آپ کو قرآن و حدیث کی بات بھی بتاؤں گا، ساتھ ساتھ آج مذہب اسلام کی عظمت کیا ہے دوسروں کی نظروں میں، جو پڑھ کر ماشاءاللہ اس طرف آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے چند افراد نوجوان جو اسکول یا کالجز میں پڑھتے ہیں انہیں بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن جو خدا کی کتاب ہے آخرکار اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ یہ مدرسے جو قائم ہیں اور ہمارے بزرگوں نے رات بھر جاگ کر جو قرآن کو پڑھا ہے، تو آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں اس انداز کے ساتھ کہا تھا کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہوں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں most repeatedly readable consolidated divine book of universal knowledge۔ اور لوگوں، تاریخ میں، ہسٹری میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی گئی ہے تو وہ قرآن ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ساری کائنات کا علم موجود ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھو ماشاءاللہ، ایک بات میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سمجھ کر اٹھنا ہے اس محفل سے۔ خوشی تو آپ کو ہوگی مگر عمل کر کے بھی اٹھنا ہے۔ آج ہمارے بھائی لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہوتا کیا؟
قرآن و حدیث کی بات پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے کیا؟ ایسا سوچتے ہیں تو عمل کر کے تو دیکھ، تو خدا کی مانے گا ساری کائنات تیری مانے گی۔ یا اللہ والوں نے پیغام دیا کہ اے انسان تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کا پیغام ہے یہ، فرماتے ہیں او لوگو تم کرتے وہی ہو جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو مگر ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ تو اے لوگو تم وہی کرو جو خدا چاہتا ہے، پھر وہی ہوگا جو تم چاہتے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لو۔ خدا کا دوست کون ہے میں بتاؤں گا تو بات میں وزن نہیں ہوگا۔ آؤ خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں، وہ بتائیں گے کہ خدا کا دوست کون ہے، خدا کا رفیق کون ہے، خدا کا حبیب کون ہے۔ پوچھو یا خواجہ ہمیں تعلیم دو، ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ یا بندی بننا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے بنیں گے؟ تو ہمارے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ 3 چیزیں فرمایا سنو، دریا جیسی سخاوت پیدا کرو۔ جو دریا ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے، کتنا بھی پانی نکالو کم نہیں ہوتا۔ آپ سے بھی ضرورت مند آ جائے، غریب آ جائے، فقیر آ جائے، مسکین آ جائے، یتیم آ جائے یا کوئی بیوہ آ جائے، جھڑکو مت، بے عزت مت کرو۔ آج کی اس محفل سے پیغام لے کے اٹھو کہ کوئی غریب بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اسے ذلیل نہیں کریں گے، اپنے سینے سے لگا کر خواجہ غریب نواز کی محبت کا اعلان کریں گے۔ ہم کسی بدماش راجہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے خواجہ کے ماننے والے ہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں جو غریبوں کو ذلیل کیا کرتے ہیں، ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی امیر کے پاس امیر نواز نہیں ہے، مگر ہم غریبوں کے پاس غریب نواز موجود ہے۔ تو عزت کرو۔ حالانکہ وہ واقعات میں آپ کو بار بار بتا سکتا ہوں کہ اجے پال جوگی کو آپ نے جو ہے مطلب یہ کہ جوتی کے ذریعے نیچے اتارا، اس کو کلمہ پڑھایا، عبداللہ بیابانی بنایا، انا ساگر میں سارے تالاب کو لے آئے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ واقعہ سنتے سنتے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا، کچھ نیا بھی تو بتانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے یہ واقعات تو آپ نے سنی رکھے ہیں، اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے تھے، پر اب ان کی نجی زندگی پر غور کرو۔ یہ کرامتیں ہمارے خواجہ کی، الحمدللہ ان کے اختیار میں اللہ نے وہ پاور دی، جو چاہے وہ کر دیں، کیونکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ بھائی سورہ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن یہ خلاصہ جب آئے گا تو الحمدللہ ہمارے خواجہ غریب نواز ہوں اور حضور غوث اعظم ہوں، اس کی تفسیر میں ان کے واقعات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تفصیل بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے یہاں پر آپ ان کا مزاج سنیے۔ یہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سن رہی ہیں، آپ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں اس چیز کا دل خواہ مطلب میرا دل نہیں چاہتا صاحب کہ آپ مجھے ہار پہناؤ، آپ میری عزت کرو، میرے ہاتھ چومو، یہ میرا دل نہیں چاہتا۔ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا، جو قرآن نے فرمایا، حدیث نے فرمایا، آپ اس سب پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو ہمارے خواجہ غریب نواز نے پیغام دیا آپ اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ عید کا دن ہے، ہمارے خواجہ غریب نواز نئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں۔ ایک نابینا بچے کو دیکھا، آنکھوں سے اندھا ہے، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور وہ رو رہا ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز نے اس غریب کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے نئے کپڑے اتار کر اس بچے کو دے دیے اور پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ آج کیا حال ہے؟ آج کتنے کروڑوں اربوں روپے ہونے کے بعد بھی آدمی کو اپنے پڑوسی کی خبر نہیں ہے، وہ اس کو ایک لقمہ کھلانے کو تیار نہیں، محبت کرنے کو تیار نہیں۔ ارے ہمارے پیارے نبی نے تو فرمایا پیسہ دے کر اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو مسکرا کے بات کر لو، یہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔
ماں بہنوں کے لیے بھی کہوں گا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے وہ باتیں لکھتے تھے کہ اگر شوہر گھر میں آئے، باہر سے گھر میں آئے، اور بیوی مسکرا کے اپنے شوہر کا استقبال کرے، اللہ اسے 70 مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ صرف مسکرا کے شوہر کو دیکھے تو ابھی ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، لیکن 70 مرتبہ خانے کعبے کا طواف نہیں کر سکے ہم، لیکن یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے شوہر کی عزت کریں، اس کے مقام کو جانے تو جنت بن جائے گا گھر۔ لیکن آج تو صرف شکایتیں، کتنے فیصلے آتے ہیں جو ہمارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کئی ہمارے نوجوان شادی سے ہی گھبرانے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو کہ کیا ان کے اندر جذبات ہوا کرتے تھے کہ اپنی والدہ سے کہتے تھے امی جان مجھے پیسے دو، کیا کرو گے بیٹے؟ پیسے لے کے جاتے، بچپن کا معاملہ تھا، اور جا کے غریب بچوں میں تقسیم کر دیا کرتے، چیز نہیں کھایا کرتے تھے، کوئی چیز لے کر کے نہیں کھاتے تھے، جا کے غریب بچوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے خواجہ غریب نواز کے بچپن کے واقعات ہیں۔ اپنے نئے کپڑے اتار کر اس غریب کو دے ڈالے، اور ماشاءاللہ پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں نماز کے لیے گئے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں کچھ دے تو ہمیں اسے لوگوں کو عطا کرنے میں جو ہے کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی عطا کیا اللہ ہی نے تو عطا کیا، تو اللہ سے یہی عرض کرتے رہو کہ اللہ دل تیرا، جان تیری، عاشق شیدا تیرا، سب تو تیرا ہے، پھر کس لیے میرا تیرا؟ سب تو تیرا ہے، اللہ ہی نے تو عطا فرمایا، جس کو بادشاہت ملی، جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ ہی نے اپنے محبوب کے محبوب حضور خواجہ غریب نواز کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اس کے بیٹے کو ظالم حاکم نے سولی پہ چڑھا دیا، مار ڈالا بیٹے کو، اور کہا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جا، آ کر لے جا۔ وہ بوڑھی ماں اس بادشاہ کے دربار میں نہیں گئی، حاکم کے بارگاہ میں نہیں گئی، خواجہ کے دربار میں آ گئی، اور خواجہ کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگی، یا خواجہ میرے بڑھاپے کا سہارا چھن گیا، میرا جوان بیٹا ظالم حاکم نے مار ڈالا، آپ نظر کرم فرمائیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کرو کہ ہمارے خواجہ غریب نواز اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا چل میرے ساتھ، میں خود چل کر تیرے بیٹے کی مدد کروں گا۔ یہ ان کے ساتھ جذبات ہوا کرتے تھے۔ آج بھائی بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، دین کی بات بتانے کو تیار نہیں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز اس بوڑھی عورت کے ساتھ گئے، اور جہاں پر اس کا بیٹا مرا ہوا پڑا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ اگر اپنے وقت کے ظالم حاکم نے تجھے بے گناہ سولی پر چڑھایا ہے تو میں معین الدین کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اور پھر ماشاءاللہ اس کے اندر جان آئی، روح آ گئی، اور الحمدللہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس چلا گیا۔ یہ عالم ہے ان کی بزرگی کا کہ زبان سے کہتے کہ اٹھ جا تو الحمدللہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی۔ اب کوئی اگر یہ شک ڈالے کہ بھئی کیا اللہ والے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو وہ جو میں نے سورہ آل عمران 30 پارے کی آیت نمبر 40 پہ 9 پڑھی نا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ میں پرندے کی مٹی سے وہ پرندے بنایا کرتے تھے، اور اس میں جب پھونک مارتے تھے تو پھونک کا یہ عالم تھا کہ وہ پرندہ جو مٹی کا ہوتا تھا وہ اصل میں پرندہ بن کے اڑ جایا کرتا تھا۔ اور پھر کہتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہوں، میں کوڑی سفید داغ والوں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں، ان کا جسم سلامت ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی فہیم الدین قادری، سرزمین دھرم پور۔
میں آپ کے سامنے ساری باتیں پیش کر رہا ہوں، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی اور اولیاء کرام کی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی دھوکے میں رکھ کے میں جاؤں یا صرف زبان سے یوں ہی بول کے چلا جاؤں، ہر بات کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان باتوں کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی، الحمدللہ، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا مذہب ریلیجن آف پیس، ہماری جنت پیلیس آف پیس، ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس، اور ہمارا نبی پروفٹ آف پیس، ہمارا قرآن بک آف پیس۔ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، پیس بی اپون یو، جب آپ میں دوسرے کہتا ہے وعلیکم السلام، پیس بی اپون یو ٹو۔ ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایسے بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، الحمدللہ آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے کہ جہاں ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی فہیم الدین قادری، جشن خواجہ غریب نواز۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم حضور خواجہ غریب نواز سے نفرت نہیں رکھتے، الحمدللہ اپنے دلوں میں اتنی محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ سنو اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان صاحب کا آج بھی وہ شعر حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کبھی بھی مخالفت نہیں ہوئی ہے الحمدللہ خواجہ کے دربار کی، آج بھی ہم کہتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر کہیں پر دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو خواجہ کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں جو بھی مانگو گے اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، یہ عقیدہ دیا ہے ہمیں ماشاءاللہ، اور اس عقیدے پہ ہم قائم ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ نابیناؤں کو بینائی عطا کر دے۔ اورنگزیب عالمگیر علی رحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے کہ آپ غور کریں کہ جب حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ گئے تو ایک نابینا کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے خواجہ آپ آنکھیں عطا فرما دو، آنکھیں دے دو، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ آپ فریادی کی فریاد سن لیتے ہیں، تو آپ آنکھیں عطا فرما دیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر وہاں پہنچے، پوچھا کیا ہوا، کیوں مانگ رہے ہو خواجہ سے، کیا آنکھیں عطا نہیں ہوئی؟ کہا 2 سال ہو گئے ابھی تک تو ملی نہیں۔ فقیر کیا بولا، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک آنکھیں نہیں ملی؟ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے اپنے وقت کے، کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ابھی خواجہ کے دربار میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی تو ابھی تو آنکھوں سے اندھا تھا، میں آنے کے بعد تیری گردن ہی اڑا ڈالوں گا، یعنی جسم سے سر ہی جدا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ہمارے خواجہ کے دربار میں پہنچے اورنگزیب عالمگیر، اور ادھر یہ جو فقیر تھا وہ رو رو کر خواجہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کہنے لگا، یا خواجہ ابھی تک تو صرف آنکھوں کی بات تھی مگر اب تو میری جان پر بنائی، اگر آج بھی آپ نے مدد کی تو پھر کیا ہوگا، اورنگزیب مجھے مار ڈالے گا، میری گردن کاٹ ڈالے گا، یا خواجہ نظر کرم فرما دو۔ جب اس فقیر نے تڑپ کر دعا کی تو اللہ رب العالمین نے خواجہ کے صدقے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ اب اورنگزیب جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ یہ فقیر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو فقیر سے کہنے لگے کہ کیوں بھئی آنکھیں مل گئیں؟ تو فقیر کہنے لگا آنکھیں تو مل گئی مگر وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ 2 سال سے مانگ رہا تھا خواجہ نے نہیں دی، مگر آج جب میں نے خواجہ غریب نواز سے گڑ گڑا کر رو کر معافی، مطلب یہ کہ آنکھوں کے بارے میں فریاد کی تو آنکھیں مل گئیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اورنگزیب بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ ابھی تک جو تو دعا کر رہا تھا بے دلی کے ساتھ کر رہا تھا، بے توجہی کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن جب تو نے تڑپ کر خواجہ غریب نواز کو یاد کیا تو دیکھ انہوں نے تیری کیسے مدد فرمائی۔ اس لیے عقیدے کا رکھنا ضروری ہے، دل سے دعا کرو،
तवज्जो के साथ दुआ करो, मोहब्बत के साथ दुआ करो, पूरी लगन के साथ दुआ करो तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, कुदसियुल असल है, रिफअत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये शख्स सुभान अल्लाह। और आगे उन्होंने कहा था, इश्क था फितना करो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। इन अशार को समझाने के लिए भी 1 घंटा चाहिए। आप फिलहाल ये समझो कि दिल से जो आह निकलती है, दिल से पुकारो ना, आपकी तवज्जो ही नहीं है कोई, आप सोचो पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, तो कबूल नहीं होगी। आप पक्के दिल के साथ ये इरादा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होगी, तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे मांगने का ढब कुछ। अरे फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो दिन को कह दिया, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। जो कह दिया अल्लाह वालों ने वो हो जाता है। अब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अल्हम्दुलिल्लाह जब दिल्ली की सरजमीन पर आए तो एक मंदिर के सामने आकर बैठ गए। मंदिर के सामने आकर बैठे हैं, 4 औरतें अपने सर पर दूध का घड़ा रखकर ले जा रही थी। क्या बोलते हैं यहाँ पर, घड़ा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मटका यहाँ पे कुछ और भी बचा, मटका, मटके का कारोबार वगैरह वो अलग कारोबार होता है भाई, वो जो घड़ा होता है सर पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, हांडी बोलते हैं। 4 हांडियां जिसमें दूध था वो रख के लेके जा रही थी मंदिर में। तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने उनसे पूछा कि तुम ये कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि हम ख्वाजा के मतलब ये कि हम इस मंदिर में जा रहे हैं अपने बुतों के सामने, तो उनको हम ये दूध चढ़ाते हैं। तो हमारे ख्वाजा ने फरमाया क्या तुम्हारे ये बुत दूध पीते? कहा नहीं जी, दूध तो नहीं पीते। तो हमारे ख्वाजा ने फरमाया आज मंदिर में जाके उन बुतों से कहना कि बाहर जो बाबा बैठे हैं उन्होंने फरमाया है कि आज दूध पी लें, आज दूध पी लें। वो औरतें हंसती हुई अंदर चली गई, जाकर 4 उन घड़ों को, मटकों को, हांडी को सामने रखा बुतों के, और एक ने हंसी हंसी में कह दिया मजाकों में कि बाहर एक बाबा बैठे, उन्होंने कहा है कि आज आप सब दूध पी लें। तो उन बुतों की जबानें बाहर आई, उन्होंने हांडी में जबान को डाला, सारा दूध पी गए। ये औरतें बाहर आई भागकर और कहने लगी बाबा जी अब समझ में नहीं आता कि इनको पूजे कि तुमको पूजे, इनकी इबादत करें कि तुम्हारी इबादत करें। हमारे ख्वाजा ने फरमाया ना इनकी इबादत करो ना मेरी इबादत करो, मैं जिस खुदा को मानता हूं उस खुदा की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी बारगाह में सरबसूद हो जाओ। यह है तौहीद का पैगाम, न किताबों के न कॉलेज के है, डर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। सुभान अल्लाह। 4 औरतों को दीन की दावत दी, वो आपके कदमों में गिरी, कलमा पढ़ा उन्होंने और मुसलमान हो गए। ऐसे होता है दीन का काम। और जितने भी लोग थे वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़ा। ये हमारे बुजुर्ग करामतें भी दिखाते हैं, साथ साथ अपने मिजाज से लोगों को दीन की तरफ भी लाते हैं। आप बताओ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपकी नजर में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? कितने लोग हैं पता है? मगर ख्वाजा गरीब नवाज की बात सुनते हो आप? क्या फरमाया? जिनकी छठी पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, उनके फरामीन में है। बताओ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? यहाँ पे जितने लोग हैं, ये पैगाम अगर कोई बात याद ना भी रहे तो अगर इस बात पे आपने अमल कर लिया ना तो समझ जाओगे कि आखिरकार हमें दुनिया में आके करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। उलमाए किराम की भी तवज्जो। अल्लाह सबसे पहले मुझे, आपको, सबको, अल्लाह और तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। बताओ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया और लोगों अगर मुझसे पूछते हो सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो सबसे बड़ा गुनाह यह है किसी मुसलमान को बेइज्जत करना, सबसे बड़ा गुनाह। और आज हमारी तवज्जो क्या है? कोई मुसलमान बेइज्जत हो जाए, बस तारीफ गवारा नहीं है उसकी।
بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اماموں پہ بڑی آفت آ جاتی ہے. امام صاحب محبت میں اگر کسی ایک کا نام لے کے دعا کر دیں تو جو اس کا دشمن ہے جس کا نام لیا وہ امام صاحب کا دشمن بن جاتا ہے. یہ بھی ہے. ایک کتنے امام لوگ یہاں پہ بیٹھے, ارے بھائی کوئی اچھا کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ, تو اس کا نام لے کے اگر دعا کر دی تو کتنے لوگ اس وجہ سے مخالف ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے دعا کیوں کی. اب بتاؤ, یہ صرف ان کی بات نہیں ہے, ہماری بھی پریشانی ہے, سبھی لوگوں کی پریشانی. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ہاں برائیاں کرو تو بہت سنیں گے, اچھا اور کیا کہا, اور کیا کہا, اور یعنی برائیوں کی طرف توجہ ہے, اچھائی سننا گوارا نہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کمی چل رہی ہے. لڑائی جھگڑوں میں, فساد میں آگے جا رہے ہم لوگ. میرے بھائیوں, اپنے دلوں سے کدورت کو مٹائیے. آج ہمارے خواجہ غریب نواز کا پیغام لے کر اٹھیے. سمجھیے اس بات کو کہ مسلمان کو بے عزت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا. اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیے. آج یہ نوجوان ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. بتاؤ اگر آج یہ محفل نہ کرتے ہم سب کہاں ہوتے؟ کوئی موبائل میں لگا ہوتا, کوئی فیس بک پہ ہوتا, کوئی یوٹیوب پہ ہوتا, کوئی گانے سن رہا ہوتا, کوئی نہ جانے دنیا کی خرافات کر رہا ہوتا. یہ کتنے بڑے کرم کی بات ہے. شکر ادا کرو امام صاحب کا, شکر ادا کرو ان نوجوانوں کا, بزرگوں کا, مدرسے والوں کا, ان بڑے لوگوں کا جنہوں نے دل سے اس پروگرام کو کرایا اور کرا کر یہ پیغام دیا کہ الحمدللہ آج ہم کسی بدماش راجہ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے خواجہ کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی فہیم الدین قادری سرزمین دھرم پور جشن خواجہ غریب نواز. آپ عمل کرو ان باتوں پر, اپنی زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا کرو کہ ہمارے خواجہ غریب نواز کی تعلیم کیا ہے. فرمایا بتاؤ اللہ کا حبیب کون ہے؟ فرمایا سخاوت ہو تمہارے اندر دریا جیسی. کوئی بھی تمہارے پاس آ جائے, فقیر ہو, مسکین ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, عزت کرو, ادب کرو. آج بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں کچھ لوگ, شادی بیاہ میں آنے نہیں دیتے ہیں, تو منحوس ہے. معاذ اللہ, منحوس بیوہ نہیں ہے, اس کو منحوس کہنے والے لوگ منحوس ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تاریخ کو اٹھا کے دیکھو, ہمارے نبی نے پہلے شادی کن سے کی؟ حضرت خدیجہ سے. 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ. ہمارے نبی 25 سال کے جوان اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو علم معلوم نہیں. کون سی باتوں میں اپنا دماغ لگا کے. میرے پاس فون آیا, حضرت لڑکی کی عمر 4 مہینے بڑی ہے اور لڑکا 4 مہینے چھوٹا ہے, کیا شادی ہو جائے گی؟ آپ بتاؤ, سب شادی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ لیکن آج کیا معاملہ ہے, اتنا بھی علم نہیں کہ ہو جائے گی. میں نے کہا تو 4 مہینے کی بات کر رہا ہے, اگر 4 سال بھی بڑی ہوگی تب بھی ہو جائے گی. تاریخ پر ہمارے نبی نے پہلی شادی جو 15 سال بظاہر عمر میں, حالانکہ سب سے بڑی تو ہمارے نبی ہی ہے, مگر 25 سال عمر ہمارے نبی کی, 40 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کی, اور 2 شوہروں سے بیوہ تھی. آج کوئی نوجوان کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. 25 سال کی عورت بھی اگر بیوہ ہو جائے نا تو کوئی نوجوان ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا. ارے کون بتائے گا یہ باتیں؟ آج لوگوں نے توجہ کرنا بند کر دی ان باتوں پر, تبھی پریشانی کا شکار ہے. کھڑے کھڑے مر جاتا ہے آدمی. کیوں مر رہا ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد دینداری کو نہیں بنایا, دنیا داری کو بنایا. ہر کام کرتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ضروری, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ارے یہ مت دیکھ لوگ کیا کہیں گے. اگر کسی بیوہ سے شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نمازی بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں عالموں کے پاس بیٹھا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ مت دیکھ کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھ کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرمائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر. تو دنیا دار کو راضی کرنے نہیں آیا, پروردگار کو راضی کرنے آیا ہے. دونوں عالم کے مالک اور مختار کو راضی کرنے آیا ہے. ہمارے خواجہ غریب نواز اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے ہندوستان میں, اپنے گھر بار کے لیے نہیں آئے تھے, زمین جائیداد کے لیے نہیں آئے تھے. ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے حضور خواجہ غریب نواز. کیا فرمایا ہمارے نبی نے حضور خواجہ غریب نواز سے کہ او معین الدین, یو آر دا سپورٹر آف اور دین. اے معین الدین, تو ہمارے دین کا مددگار ہے.
You are bestowed with the sainthood of Hindustan. हमने तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता की. Your presence goes to eliminate the faithlessness and Islam will flourish there. ये अंग्रेज भी अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि जब हमारे नबी ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा तो फरमाया कि तू हिंदुस्तान जाकर वहां पर तेरे वजूद से बुराई का और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा और दीन का उजाला, इस्लाम का उजाला, कुरान का उजाला, सच्चाई का उजाला हर घर में फैल जाएगा. या हमारे नबी ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को यह बात बताकर हिंदुस्तान भेजा. और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज आए तो क्या लेकर आए? तलवार लेकर आए, जंगजू लेकर आए, 40 अल्लाह वालों को साथ लेकर आए हिंदुस्तान. क्या था उनके हाथ में? तलवारें, नेज़े, अन्निया नहीं. तारीख बताती है उनके एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में तस्बीह थी. सुभान अल्लाह. और बगल में मुसल्ला था. नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले. और आज आलम यह है कि 90 लाख काफिरों को आपने कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया. आज हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान में ईमान वाला बनकर घूम रहे हैं, ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान की मेहनतों का नतीजा है. अताए रसूल कहा जाता है उन्हें, ख्वाजा हिंद कहा जाता है उन्हें. आज दुनिया वाले ना जाने कौन कौन सी बातें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में करते हैं. कोई कहता है कि उनका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा, लेकिन ये जितना मिटाने की कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का उतना ज्यादा चर्चा फरमाता है. बाराक ओबामा ने उनके लिए चादर भेजी, लॉर्ड कर्जन ने उनके दरबार में आकर हाजिरी दी. ऐसे ऐसे लोग, मुसलमान तो जाते हैं ख्वाजा के दरबार में, गैर मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं. न जाने कितनी साजिशें चली ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ. लेकिन हमने उनसे बेबांगे दोहल कहा, दिल्ली में भी कहा, मुंबई में भी कहा. मैंने कहा जालिमों, तुम ये कहते हो कि हम कुरान को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे. मैंने कहा ए तुम्हारी हुकूमत 5-10 साल के लिए आती है, लेकिन हम जिस ख्वाजा को मानते हैं आज भी हम ये ऐलान करते हैं कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा. तवज्जो चाहूंगा सबकी, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा. ये लाख करे कोशिश, कुरान न बदलेगा. अरे दिल्ली में मिनिस्टर तो हर साल बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धर्मपुर, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज. अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा. अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसलिए ये जो सल्तनत अता फरमाई है, हुकूमत अता फरमाई है, बादशाह अता फरमाई है, ये किसी दुनियादार ने उन्हें अता नहीं फरमाई, मदीने के ताजदार ने अता फरमाई है. और जिसे मदीने के ताजदार बादशाह दे दे तो मैं अपनी जबान में क्यों कहूँ, अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की जबान में क्यों ना कहूँ कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे. नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे. नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे. अरे जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे. जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए. ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए. नबी की बात पर अमल करो. आज लोग अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं दिलाते. हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना खानदान छोड़कर, जमीन जायदाद छोड़कर, आप गौर करें कि हिंदुस्तान वो आए यहाँ पर, यहाँ तक कि उनकी जबान भी हिंदुस्तानी नहीं थी, मगर आकर यहाँ पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम किया. और अल्लाह के नबी के सदक़े माशाअल्लाह अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता फरमाया कि लोगों की जबान भी जान लेते थे, उनको उस जबान में जवाब भी दिया करते, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं. लेकिन अल्लाह वालों के जहां दोस्त होते हैं वहां उनके दुश्मन भी होते हैं. एक शख्स आया खंजर बगल में दबाए हुए, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ आया. हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ भी चूमे, कदम भी चूमे.
وہ مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پرتھوی راج نے بھیجا تھا اسے کہ کام تمام کر کے آ جا، بڑی بڑی دولتیں تجھے عطا فرماؤں گا، سونا چاندی تجھے دوں گا۔ وہ آیا تھا ہمارے خواجہ غریب نواز کو مارنے کے لیے، خنجر بغل میں دبا کے، لیکن جب ہمارے خواجہ غریب نواز کے پاس آیا، ہاتھ چومے پیر چومے الگ کھڑا ہو گیا، تو ہمارے خواجہ اسی کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کرنا، جو خنجر دبا ہوا ہے تیری بغل میں اس کو نکال، مار مجھے۔ اب وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا یا خواجہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر قدموں میں گرا اور کہنے لگا اب مجھے اتنی شرمندگی ہے کہ آپ مجھے مار ڈالیں میرے خنجر سے۔ ہمارے خواجہ نے فرمایا میں تجھے نہیں ماروں گا مگر تیرے کفر کو ضرور ماروں گا۔ اس نے کہا تو پھر آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ ہمارے خواجہ اگر چاہتے تو کافر کٹ جاتا، لیکن ہمارے خواجہ نے اس کے دل میں محبت پیدا کر کے اس کے کفر کو کاٹ دیا اور اس کو مسلمان بنا کے اپنا خاص مرید بنا لیا۔ یہ اللہ والے ہیں جو مارنے والوں کو بھی اپنا بنا لیتے، اور آج سگی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا نہیں سمجھ رہی، بھائی بھائی کو اپنا نہیں سمجھ رہا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ماں بہنوں، اپنے اندر ایک جذبہ لے کر اٹھیے، بھلا دیجئے پچھلی باتوں کو، کسی کی چغلی غیبت مت سنو، بالکل بھی منع کر ڈالو، کہو کہ دیکھ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، اگر تجھے بات کرنی ہے تو خواجہ غریب نواز کی بات کر، اگر تجھے بات کرنی ہے تو غوث اعظم کی بات کر، اگر تجھے بات کرنی ہے تو امام اعظم کی بات کر، اگر تجھے بات کرنی ہے تو امام شافعی کی بات کر، امام مالک کی بات کر، امام احمد ابن حنبل کی بات کر۔ ان بزرگوں کی زندگی دیکھو گے تو دل کو سکون ملے گا۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں نے دل میں یہ تمنا کی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، لیکن اب بیٹی جوان ہو گئی، دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ کیوں ایسا کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں؟ ارے تیرے گھر میں قرآن تو ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ امام مالک نے فرمایا قرآن تو ہوگا، وہی اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دے، سمجھ لے تو نے کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو عطا فرمایا۔ آج ہم یہ سب دیکھتے ہیں، جہیز لیتے وقت کتنے کتنے خرچے چل رہے ہیں، اور آج ہماری توجہ ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی۔ تبھی میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی تعلیم پہ دھیان دو۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی رجب کے روزے کی فضیلت بتا دیں حضرت، شعبان کی فضیلت، چلو اچھی بات ہے، امام صاحب بھی ماشاءاللہ جو میں بیان کرتے ہوں گے، بتایا ہوگا آپ کو، رجب کا مبارک مہینہ ہے، روزے رکھو۔ ایک روزہ بھی اتنی بڑی برکت رکھتا ہے کہ جو ایک روزہ رکھے 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بڑی برکتیں ماشاءاللہ، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے جانتے ہو؟ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ ہمارے خواجہ غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی تھے، مگر پوچھو ان علماء سے، آپ نے جب 15 سال کی عمر ہوئی، سارا باغ اور پنچکی، حالانکہ وہ واقعات بہت طویل ہیں، میں شارٹ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ مقصد لے کر اٹھو، سارا باغ اور پنچکی بیچ کر سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا ہمارے خواجہ نے، اور خود سمرقند کا سفر کیا، اپنا گھر چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ چکا، حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، ان کا سایہ سر سے اٹھ چکا، ماں کا نام تھا حضرت سیدنا ام الفرا سیدہ ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہا۔ ماں سے دعائیں لے کر گئے، کہاں گئے؟ سمرقند، حضرت علامہ مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہاں جا کے حافظ قرآن بنے، بولو سبحان اللہ، دین کا علم حاصل کیا، وہاں سے بھی پیاس نہ بجھی تو سمرقند سے بخارا کا سفر کیا، وہاں حضرت علامہ مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے زانوے تلمس طے کیا، اور ماشاءاللہ رب العالمین وہاں ان سے آپ نے اور آگے کی تعلیم حاصل کی، وہاں سے بھی جی نہ بھرا تو پھر آگے چل کر خواجہ عثمان ہارونی، نیشا پور کا علاقہ ہارون، وہاں پہنچے اور وہاں اپنے پیر کی بارگاہ میں 1-2 سال نہیں 20 سال تک علم حاصل کرتے رہے، طریقت کا علم، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے۔
یہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں. آج کوئی ایک دن مرید بنتا ہے تو سوچتا ہے ساری برکتیں اسے آج ہی مل جائے. ایسا کیسے ہوگا؟ آپ کو مرید بننے کے بعد عمل کرنا پڑے گا. مرید بننے کے بعد یہ جس بھی ماشاءاللہ آپ مرید بنتے ہیں ارادت چاہتے ہیں. اب ہمارے خواجہ غریب نواز سے آپ کو محبت ہے. ہمارے خواجہ غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ جو بھی میرا مرید ہے چاہنے والا ہے اس کی بخشش فرما دے. اللہ نے فرمایا جو بھی آپ سے عقیدت اور محبت رکھے گا اے میرے معین میں اس کی بخشش اور مغفرت کروں گا. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا. حضور غوث اعظم سے بھی وعدہ فرمایا, حضور خواجہ غریب نواز سے بھی الحمدللہ اس بات کو اللہ نے فرمایا ہے. کیونکہ یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی آرزو کو ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. وجہ یہ کہ یہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے, اپنی زبان سے کسی کو ستاتے نہیں. اور آج ہم ستا رہے, زبان کے ذریعے تکلیف دے رہے, تو ان چیزوں سے ہمارے ایمان پہ اثر آتا ہے. ارے آپ سچے پکے مسلمان تو بن جائیے, آپ جو کہیں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرما لے. اب حضور خواجہ غریب نواز کے ماشاءاللہ شاگردوں میں مریدوں میں بابا فرید الدین کا بھی جو ہے نام آتا ہے. اور بابا فرید الدین کون تھے؟ داڑھی سفید ہو چکی تھی. تو ہمارے خواجہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مرید نہیں کروں گا, میرا مرید ہے قطب الدین, اس کی بارگاہ میں جاؤ وہ مرید کرے گا. بابا فرید الدین آئے قطب الدین حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں. تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں وہ تو نوجوان ہیں, داڑھی کے بال بھی کالے ہیں, اور بابا فرید الدین کی داڑھی کے بال سفید ہیں. تو یہ دل میں سوچنے لگے بابا فرید الدین کہ بتاؤ خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان کی بارگاہ میں بھیجا ہے جس کی داڑھی کے بال ابھی بھی کالے ہیں, تو نوجوان ہے یہ مجھے مرید بنائے گا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حجرے میں گئے, دروازہ بند کیا, پھر دروازہ کھولا تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. اور پھر فرمایا فرید الدین اب آ جاؤ, اب تو مرید ہو سکتے ہو, اب تو میری داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. پتہ یہ چلا اللہ والے جو ہے دل کی بات بھی جان لیا کرتے ہیں. جو بھی آپ دل سے سوچ کے جاتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں انہیں اس کا علم ہو جاتا ہے. تو یہ بابا فرید الدین تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا, بولے حضرت بڑا پریشان ہوں, تکلیف کے عالم میں ہوں, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, بیوی بچے بھوکے سو رہے ہیں, آپ نظر کرم فرما دو اور میری طرف سے یہ جو انڈا ہے اسے قبول فرما لو, یہ نذرانہ ہدیہ ہے آپ کی بارگاہ میں. خواجہ بابا فرید نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, بڑے ہاتھ سے پڑھنا, چھوٹے ہاتھ سے پڑھو گے تو معنی الگ ہو جائے گا. یہی بات تو سکھاتے ہیں مدرسوں میں, آپ سوچتے ہو آسان ہے. احد قل هو اللہ احد, اس کا مطلب ہے حبیب فرماؤ اللہ ایک ہے. احد بڑے ہاتھ سے پڑھا تو, اور چھوٹے ہاتھ سے پڑھا تو احد, کیا مطلب ہو جائے گا؟ معاذ اللہ بزدل ہے. اللہ بزدل, استغفر اللہ, ایسا بول سکتے کیا؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا, سب اس سے ڈرتے. لیکن آپ غور کیجئے احد اور احد میں اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. سے مدرسوں میں 10 سال تک جو پڑھایا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے کون سا جملہ کیسے ادا کرنا. قلب دل, اور قلب بول دو تو کتا. چھوٹے کاف سے قلب کتا ہوتا ہے اور قلب دل ہوتا ہے. کتنا فرق آ جائے گا. میرے قلب میں آپ کی محبت ہے, بڑے قاف سے بولا تو دل میں, لیکن اگر کہا میرے قلب میں آپ کی محبت ہے تو کیا مطلب ہوا میرے کتے میں آپ کی محبت ہے. یہ الفاظ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے بابا فرید نے کیا پڑھا؟ سورہ اخلاص, اور سورہ اخلاص پڑھ کر انڈے پہ دم کیا, انڈا سونے کا بن گیا. فرمایا تو بہت غریب تھا, پریشان تھا, جا اب اسے بیچ کر اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاؤ اور آرام سے رہ. وہ آیا گھر پر اور بیوی سے کہنے لگا یہ لو سونے کا انڈا, بابا فرید کی بارگاہ سے آ رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے سونے کا انڈا بھی عطا فرمایا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی عطا فرما دی. بولے اچھا کیا؟ بولے انہوں نے تو صرف سورہ اخلاص کو پڑھا تھا اور انہوں نے سورہ اخلاص پڑھ کر انڈے پر بھوکا تھا, انڈا سونے کا بن گیا. تو لہٰذا اے میری بیوی اب میں جا رہا ہوں بازار میں, دکان سے انڈے خرید کے لاؤں گا, ہم اس پہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور سارے انڈے سونے کے بن جائیں گے. یہ پورا سمجھ لیجیے دکان میں جتنے انڈے تھے سب خرید کے لے آیا.
اللہ کے سامنے رکھ دیے, مصلی بچھایا, اور دونوں میاں بیوی ساری رات پڑھ پڑھ کے سورہ اخلاص اس پہ پھونکتے رہے, دم مارتے رہے. دم مارتے مارتے یہ بے دم ہو گئے, مگر انڈا سونے کا کیا پیتل یا لوہے کا بھی نہیں بنا. بڑا پریشان ہوئے. فجر کی نماز کے بعد بابا فرید کی بارگاہ میں آیا, بولے حضرت آپ نے ایک بار پڑھا تھا انڈا سونے کا بن گیا, ادھر ساری رات پڑھ پڑھ کے پھوکے مار مار کے دم کرتے کرتے ہم بے دم ہو گئے, لیکن انڈے نے رنگ نہیں بدلا, وہ تو پیتل یا لوہے کا بھی نہیں بنا. تو بابا فرید نے فرمایا تو نے صرف انڈے کو دیکھا ہے اور سورہ اخلاص کو پڑھا ہے, مگر تو نے اپنی زبان اور ہماری زبان کو نہیں دیکھا. کہاں تیری جھوٹی زبان اور کہاں فرید کی سچی زبان. اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا, اس زبان سے غیبت نہیں نکلتی, اس زبان سے برائی نہیں نکلتی, اس زبان سے کسی کو ستانے والے الفاظ نہیں نکلتے. کبھی بھی اگر نکلتی ہے تو قرآن کی آواز نکلتی ہے یا پیارے مصطفیٰ کی حدیث پاک نکلتی ہے. تو زبانوں کا بھی فرق ہوا کرتا ہے. تو یہ ہمارے خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں الحمدللہ ایسے افراد بھی ہوئے. تو ماشاءاللہ ان کی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے, ان کی تعلیم کو دل سے اپنانے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے, آج یہ مدرسے قائم ہیں. میری دعا ہے کہ مدرسہ دین مصطفیٰ, سبحان اللہ, بڑا مدرسہ, اس کو اور جو ہے ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ سب اس پر توجہ کریں اور مسجد اور مدرسے سے آپس کے اختلاف بالکل ختم کر کے اپنے دل و جان سے ان کی مدد کریں. مدرسہ مرکز مصطفیٰ ہے, جانتے ہو کتنے کروڑ کا بنا ہے؟ یہ تو لاکھوں کا مدرسہ بنا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کئی کروڑ کا مدرسہ بنا ہوا ہے مدرسہ مرکز مصطفیٰ, اور 40 کروڑ ابھی اور اس مدرسے میں لگ رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ ماشاءاللہ رب العالمین یہ جو مدرسہ ہے اللہ کرے ہمارے یہاں بھی قائم ہو, مگر ہے کسی اسلامی ملک میں. اس اسلامی ملک کا نام لینے پر بھی لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے, مگر سمجھ لو مسلمانوں نے ہی بنایا ہے. کس نے بنایا؟ آج اپنا پیسہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے, بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو خرچ کرتے رہیے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی ماشاءاللہ مدد کرتے رہیے. اپنی خوشی سے بھی مساجد و مدارس کو ترقی دیجیے, خاص کر اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچ کیجیے. یہ اولاد کی تعلیم کے لیے آپ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرماتا ہے. اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیے, ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یاد رکھو جب آپ کا جنازہ رکھا ہوگا میدان میں, آپ کا بیٹا ماشاءاللہ جیسے کہ کچھ بچوں نے یہاں قرآن کی تلاوت بھی کی اور احادیث مبارکہ بھی بیان کی, کتنا اچھا ہو کہ باپ کی نماز جنازہ بیٹا پڑھائے, کیونکہ جس محبت کے ساتھ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے گا کوئی اور اس محبت کے ساتھ نہیں پڑھا پائے گا. تو اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, گریجویٹ بنائیں, ٹیلی فون آپریٹر, مجسٹریٹ, بیرسٹر, کچھ بھی بنائیں, میرا انکار نہیں ہے, لیکن کم سے کم اپنی اولاد کو اتنی تعلیم تو دلائیں کہ وہ ہمارے خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہو, اور اسے یہ پتا ہو کہ ہمارے خواجہ غریب نواز تو دن میں 2 قرآن پڑھتے تھے, بلکہ کئی سال تک لگاتار آپ نے ہر رات میں کئی قرآن مکمل کیے ہیں. اور اس کے بعد اس کے دل میں, بچے کے دل میں یہ جذبہ آئے کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا ہو تو بیٹا شاپنگ سینٹروں میں خریداری نہ کر رہا ہو, بلکہ آپ کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھ رہا. آپ کا بیٹا جب آپ کا جنازہ میدان میں رکھا ہو, میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا بیٹا امریکہ میں نوکری کرتا, لیکن جب باپ کا جنازہ اٹھانا تو بیٹا امریکہ سے آیا مگر باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. تو کسی نے کہا بھئی کیوں تو نے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں جو آیا نا یہاں پر تو نماز جنازے کے بارے میں تو میں جانتا نہیں, ٹھیک ہے, مگر مجھے ہندوستانیوں کی یہ عادت پتا ہے کہ یہ جو میرے جوتے ہیں, شوز ہیں, یہ $500 کے. کتنے ڈالر کے؟ اگر انہیں اتار کے جاؤں گا جنازے کی نماز کے لیے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, اس لیے میں نماز جنازہ میں نہیں گیا. بتائیے, اولاد کے دل میں جس چیز کی محبت بٹھاؤ گے اسی کی محبت بیٹھے گی. ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو بیٹا بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. امام صاحب آ رہے ہیں, آپ نے توجہ ہی نہ دی, چلے جاؤ, تو بیٹا بھی عزت نہیں کرے گا بھائی. لیکن عزیزان محترم,
آپ میں ایسے افراد پیدا ہونا چاہیے کہ ایم ایل اے کے آنے پہ اگر کھڑے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک عالم دین کی محبت میں، کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے دل میں اسلام ہے. حضور اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، خواجہ پاک کی بات کر رہا ہے، غوث پاک کی بات کر رہا ہے، امام پاک کی بات کر رہا ہے، رسول پاک کی بات کر رہا ہے. تو اس کا دل میں ادب اور احترام ہونا، تو آپ کی اولاد بھی اس کی بات پر توجہ کرے گی، اس کی عزت کرے گی، اس کی بات کو مانے گی. اس لیے عزیزان محترم، بارہا میں کہتا ہوں، اپنی اولاد کو ہر تعلیم دلاؤ، ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اپنے دین کی اہمیت بتاؤ ان کو. آج غیر لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے قرآن کے بارے میں، اگیان ہیتو گرتا محمد اندھکارم ناشم ودائم ہتدودیت ویتا. اور پھر انہوں نے کہا چارم دھرم گوپی تھائے پرہو یتے مرودرگنا گہی شیو ما روحا دیو دتے مرودرگنا گہی شیو جیو جاتے مرودرگنا گہی. پنڈت بھی حیران ہو جاتے ہیں جس وقت میں کسی ہندو کو یہ باتیں بتاتا ہوں. ان کی کتابوں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ جس سے ہمارے نبی کی حقانیت، ہمارے قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کیجئے، ساتھ ساتھ بزرگوں کی تعلیم پہ عمل کیجئے. ہمارے خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ اللہ کا دوست بننا ہے تو دریا کے جیسی سخاوت پیدا کرو، مدد کرو. دریا سے، سمندر سے جتنا پانی لے لو کم نہیں ہوتا. ایسی تمہارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، کس کو جو بھی ضرورت ہے دے دو، انشاءاللہ اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. دوسری بات فرمائی، سورج کے جیسی شفقت. سورج جب نکلتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. تمہارے اندر بھی اتنا علم ہونا چاہیے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤ، اپنی دولت سے فائدہ پہنچاؤ، اپنی طاقت سے فائدہ پہنچاؤ. ہمارے خواجہ غریب نواز اجمیر سے دلی آئے تھے، جانتے ہو کس لیے؟ ایک غریب کی زمین جائیداد پر ایک شخص نے قبضہ جمایا تھا، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے ہمارے خواجہ غریب نواز اجمیر سے دہلی پھر واپس آئے تھے. اور کہا تھا، جب بادشاہ نے کہا نا حضرت آپ مجھے لکھ کر کے دے دیتے تو میں آپ کی بات کو مان لیتا، تو ہمارے خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ تو مان لیتا مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا، اس غریب کی مدد کے لیے میں خود چل کے یہاں پر آیا. یہ بات تھی یار ان کا جذبہ. آج کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو سورج شفقت کی طرح، شفقت سورج کی طرح پیدا کرو کہ سورج نکلا سارے جہان کو روشن کر دیا، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سکھوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی. ایسے ہی تمہارے دل میں اسلام کا اتنا نور ہونا چاہیے کہ مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں اور غیر بھی تمہارا کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائے. ایسا جذبہ، ایسا علم ہونا چاہیے تمہارے پاس. اور فرمایا عاجزی زمین کی طرح. زمین کتنی اہمیت کی حامل ہے. زمین پھٹ جائے تو ہم سب مر جائیں، لیکن زمین ہمارے قدموں کے نیچے ہے، جوتوں کے نیچے ہے. کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، اتنی اہم. یہی ہمیں کھانا دیتی ہے، یہی چاول، روٹی، دال، دانے کہاں سے اگتے ہیں بولو؟ زمین سے. اور ہے کہاں؟ قدموں میں. ایسی تم کسی کی کتنی بھی مدد کرو، کسی کو کتنا بھی فائدہ پہنچاؤ، کسی کو کتنا بھی ہیلپ کرو، کبھی احسان مت جتانا. تیرے اوپر میں نے احسان کیا، تو کیا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں، ہم نے تیرا ساتھ دیا. یہ چیزیں اسلام برداشت نہیں کرتا. مطلب یہ کہ اسلام قبول، مطلب یہ اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنے احسان کا کسی پر احسان جتائیں. جیسے زمین سب کچھ دیتی ہے مگر قدموں کے نیچے ہے، ایسی آپ کچھ بھی کر لیں پر یہ کہیں کہ بھائی ہم نے کیا تیری مدد کی، یہ مدد تو اللہ نے کی ہے. تو یہ جینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں. ہمارے خواجہ غریب نواز نے اور ایک بات کہی کہ اے لوگو، نیک کام کرنے سے بہتر ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا. آج یہ جتنے نوجوان بیٹھے، مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ مائیں بہنیں بھی توجہ سے بات کو سن رہی ہیں، آپ سب بھی سن رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے. نیک کام کرنے سے بہتر ہے نیکوں کے پاس بیٹھنا، اور برا کام کرنے سے بھی برا ہے بروں کے ساتھ رہنا. کتنا بڑا پیغام ہے. یعنی بروں کے ساتھ اگر تم رہتے ہو تو برا کام کرنے سے بھی برا، اور اگر نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، مزارات اولیاء کے پاس جاتے ہو تو یہ ماشاءاللہ رب العالمین نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے. بلکہ وہ بزرگ نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟
100 سال تک کوئی نمازیں پڑھتا رہے، کتنی بڑی عبادت کی بات. 100 سال تک روزے رکھے، کتنی بڑی عبادت کی بات ہے. 100 سال تک زکوٰۃ حج صدقات کرتا رہے. فرمایا اس سے بھی بہتر ہے اگر ایک وقت کے لیے آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ. یک زمانہ صحبت با اولیاء